اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 267 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی چیز آپ نے دوسروں کو نہیں دینی جو آپ خود بھی اپنے لیے پسند نہ کرو۔ آپ اگر خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں تو اچھی چیزیں خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ شیطان تمہاری فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہیں بہت دھمکائے گا، تمہیں ڈرائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے تو تم مفلس اور غریب ہو جاؤ گے، لیکن آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اجر پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ آپ کی بخشش کر دے گا، اور وہ آپ سے فضل کا وعدہ کر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مرضی وہ جس سے بھی شعور عطا کر دے، ٹھیک ہے، حکمت عطا کر دے۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اچھا یہ آپ کے حق میں کہ آپ چھپا کر صدقہ خیرات کرو۔ اگر آپ کسی کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ چھپا کر کرو، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ نیت آپ کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی ہونی چاہیے۔ یہ صدقہ خیرات آپ کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کی ہونی چاہیے، بس اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ تو مال آپ پورا خرچ کرو اس کی راہ میں، ٹھیک ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مستحق کون ہوتے ہیں صدقات کے۔ تو صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ۔ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر خیافت سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ صدقات کے مستحق یعنی وہ لوگ ہیں صرف جو ہر وقت مانگتے نہیں ہیں، جن مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ خود ان کے چہرے دیکھ کر پہچانیں گے کہ ان کی بھوک سے حالت بری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ مانگ نہیں رہے۔ جو لوگ ملک میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی جو کسی وجہ سے کسی جگہ پر پھنس گئے ہیں، کوئی آفت آ گئی، یا پھر جو لوگ ہجرت کر لیتے ہیں تو ان پر آپ مال خرچ کریں۔ تو آج کل دیکھیں سیلاب کا کتنا نقصان ہوا ہے ہمارے سیلاب کی وجہ سے ملک میں، تو کتنے ہی لوگ جو ہیں مر رہے ہیں اور کتنے لوگ مصیبتوں میں، تو ہم یہاں پر ان مال خرچ کر کے اپنے مال کو صحیح سے حلال کریں گے، یعنی صدقہ خیرات میں ہم خرچ صحیح جگہ پر کر سکتے ہیں ہم۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔
بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بتایا اور سخت وعید کیا کہ سود کتنا حرام ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سزاؤں کا کہا ہوا ہے۔ ایون کہ خلیفہ وقت کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ جو سود چھوڑنے پر تیار نہ ہونا تو اس کو توبہ کروائے، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اس کی گردن اڑا دے۔ اتنی سود پر سخت وعید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ تجارت کو سود سے کمپیئر نہ کرو، تجارت حلال ہے اور سود جو ہے وہ حرام ہے۔ تجارت میں نفع نقصان بھی ہوتا ہے، اور تجارت میں دو چیزیں ایکسچینج ہوتی ہیں نا۔ سود نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرا نفع لے رہے ہوتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کے مال کی جو ہے برکت بھی اڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی الگ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا ہے کہ جو آپ سے کسی نے قرض لیا ہو تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، اگر وہ دے نہیں پا رہا تو آپ اس پر احسان بھی کر سکتے ہو، اسے معاف بھی کر سکتے ہو، اور اگر آپ اس سے فل وہ نہیں کر سکتے، چھوٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اسے تھوڑی مہلت دے دو کہ وہ قرض آپ کا ادا کر سکے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ تو آج کی آیات میں سارے مال خرچ کرنے کے حوالے سے بات تھی۔ آگے بھی کچھ آیات ہیں قرض کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کل اس کا لاسٹ ویڈیو ہوگا سورہ بقرہ کا، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران سٹارٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے 2.5 سپارے انشاءاللہ کل ختم ہو جائیں گے، اور پھر آگے ہم سورہ آل عمران شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔